قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ فاسق آئے کوئی خبر لے کر تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. تصدیق کیے بغیر اس کو آگے بھی نہ پھیلاؤ اور تصدیق کیے بغیر اس کے تقاضے پر عمل بھی نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے تقاضے پر عمل کر کے کل کلا تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، تمہیں ندامت اٹھانی پڑے. اس وقت ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایک ناسور بن چکا ہے. جھوٹ ایک فن اور آرٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے. جو جتنا بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا اچھے طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ معاشرے میں اتنا زیادہ کامیاب ہے اور کامیاب سمجھا جاتا ہے. جو سیدھا سادہ ہے، بولا بالا ہے، اس کو معاشرے کا ناکام ترین آدمی سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن غر کریم، مومن بھولا بالا ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم، اور جو فاجر ہوتا ہے اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ تیز ترار ہوتا ہے اور کمینہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں معاملہ بالکل اس کے الٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جس بندے میں یہ 4 نشانیاں ہو ساری کی ساری، وہ خالصتاً منافق ہے. اور وہ 4 نشانیاں کیا ہے؟ وہ 4 نشانیاں یہ ہے: جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا، جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، اور جب وہ جھگڑے گا کسی سے بحث کرے گا تو بحث میں گالم گلوچ کرے گا. اور اگر ان 4 نشانیوں میں کسی کے اندر ایک نشانی ہے، ایک خصلت ہے، تو آپ نے فرمایا اگرچہ پورا منافق نہیں ہے لیکن منافق کی ایک نشانی ہونے کی وجہ سے یہ بھی منافقوں کے صف میں ہے. اب جو جھوٹ ہے، جو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں، کوئی خبر ہے، کوئی بات ہے ہم کسی سے کر رہے ہیں، اس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں. کچھ جھوٹ معاشرے میں ایسے ہیں جن کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا. سمجھا جاتا ہے، بعض لوگ تو اس کو دوسرے کے ساتھ ہمدردی تصور کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو لوگ کاری ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے اور وہ جھوٹ میں شمار ہوتا ہے. میں وہ چیزیں بتاتا ہوں کہ جو معاشرے میں ہے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہے، یا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. سب سے پہلی بات، بغیر کسی تصدیق کے بات کو آگے بڑھانا. جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت خالص غلط فہمی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خزاعہ کے حارث ابن زرار آئے ہیں، مسلمان ہوئے. اسلام لانے کے بعد اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، اتنے میں زکوٰۃ کا حکم اترا اور زکوٰۃ کا وجوب اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. حضرت حارث نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دوں گا، دعوت کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی دعوت دوں گا. میں اپنی زکوٰۃ تو بھیجوں گا اور اپنے قوم کی زکوٰۃ بھی اکٹھی کر کے مدینہ بھیجنے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹائم لیا، ایک وقت لیا کہ اس وقت آپ اپنا کوئی بندہ بھیج دے تاکہ وہ ہماری زکوٰۃ لے آئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پہ بندہ بھیجا.
اس کو تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے۔ حضرت حارث کو اندازہ ہوا کہ یہ دن طے ہوا تھا، آپ کا نمائندہ میرے پاس نہیں پہنچا ابھی تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ ہو ہی نہیں سکتی۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں یا آپ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہوئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے سرداروں کو بلا کر جو زکوٰۃ اکٹھی کی تھی کہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا نمائندہ جا رہا ہے، ادھر سے حارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ زکوٰۃ لے کے آ رہا ہے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا نمائندہ دیکھتا ہے کہ بھائی سامنے سے تو بڑا سا لشکر آ رہا ہے، یہ سمجھا اپنے ذہن میں کہ شاید یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں مدینہ پر، اور میں تو راستے میں ہوں، مجھے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ یہ پلٹ کر واپس مدینہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور تیار کر کے کہا کہ بھائی چلو لڑائی کے لیے تیار۔ یہ اس موقع پر یہ آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تفتیش کر لیا کرو کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ خبر سچ ہے یا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے دوسرے لوگوں کو سنائے۔ اس وقت معاشرے میں دیکھ لے، جو بات کسی نے سن لی ہے اس پر یقین بھی کر لیا، آگے منتقل بھی کر دیا، زبانی بھی، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں جو کوئی پوسٹ آئی ہے اس کو پڑھ لیا، اچھا کسی کے خلاف ہے، اچھا کس کے خلاف ہے، یہ تو اس پارٹی کے خلاف ہے جس کا میں مخالف ہوں، اب دیکھا نہیں یہ بات سچ ہے جھوٹی ہے غلط ہے، اس کو آگے منتقل کر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے اور اس کا گناہ ہے۔ اور گناہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ جو بندہ جھوٹی خبریں شیئر کرتا ہے، جو بندہ کسی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، بلکہ وہاں تو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں صرف جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس میں بہتان بھی ہوتا ہے، کیونکہ کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کی عزت پر، اس کے ناموس پر حرف آئے اور وہ بات جھوٹی ہو، جھوٹ تو ہے ہی ہے لیکن اس میں دوسرے پر بہتان بھی ہے۔ دو گناہ اکٹھی کر کے ہم ایک انگلی سے آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس جھوٹ کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کو اس شعر کو کوئی بندہ جھوٹ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی کسی نے خبر بھیجی، میں نے آگے اس کو شیئر کر دیا، میں نے تو صرف انگلی چلا دی ہے۔ یہ انگلی چلانا ہی در حقیقت جھوٹ ہے جو اس وقت معاشرے میں ہم سارے لوگ بول رہے ہیں۔ دوسرا جھوٹ، بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو اکذب الحدیث کہا ہے، یعنی جھوٹی باتوں میں سب سے بڑا جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو کہا ہے۔ اس وقت معاشرے میں ہر بندہ دوسرے سے بدگمان ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو اس نوکری نہ ملنے میں بھی بدگمانی ہو رہی ہے کہ بھائی شاید کسی نے کوئی کچھ کر لیا ہے، کسی نے جادو کر لیا، کسی نے تعویذ کر لیا، کسی نے بندش کر لی۔ اب وہ ذہن کدھر جاتا ہے، یا چچا کی طرف جاتا ہے، یا پھوپھی کی طرف جاتا ہے، یا کسی قریبی رشتہ دار کی طرف جاتا ہے۔ یہ بدگمانی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جھوٹ بتا رہے ہیں۔ بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ نہیں ہو رہا ہے، وہاں پر بھی بدگمانیاں کہ شاید کسی نے کچھ کر لیا، کوئی عمل ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا، کوئی ٹونا ہو گیا، یہ ساری چیزیں یہ اکذب الحدیث ہے۔
اور یہ جھوٹ ہے جو آپ اپنے ذہن میں پال رہے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا, نوکری نہیں مل رہی ہے, کسی بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, اس میں بھی بدگمانیاں ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بدگمانی سے. کسی آدمی کو, شریف آدمی کو, کسی ایسی جگہ دیکھ لینا کہ جہاں اس شریف آدمی کے لیے جانا مناسب نہیں ہے, وہ کس حالت میں گیا یہ اس کو پتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہے. وہ کس حالت میں وہاں مجبور ہوا جانے پر, یہ اس کو پتا ہے اور اس کے رب کو پتا ہے. لیکن دیکھنے والوں نے بدگمانی کا پہاڑ کھڑا کر دیا کہ اچھا یہ تو سینما کے سامنے کھڑا ہے. بس اب سینما کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ فلم دیکھنے آیا ہے. وہ شاید سینما کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کا کوئی اور مقصد کہ وہاں نیچے کوئی اور دکان ہو جہاں سے وہ کوئی خریداری کرنے آیا ہو. لیکن یہ پورے معاشرے میں ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے. رسول اللہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بدگمانی نہ کرو, ان بعد الظن اثم, کہ بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہے, جو برا گمان ہوتا ہے, وہ برا گمان یہ بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے. تو دوسرا جو اس وقت معاشرے میں ہے وہ بدگمانی ہے. لوگ ایک دوسرے سے بدگمانیاں کرتے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے معاشرے میں جو اس وقت بہت زیادہ عام ہے, اور وہ ہے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا. اب وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ فٹنس کا ہو یا وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بیماری کا ہو, کبھی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ مجھے فٹنس کی ضرورت ہے کہ بھائی میں فٹ ہوں, اور کسی ادارے کو اس طرح کے فٹ آدمی کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ بھائی وہ اس طرح کا فٹ آدمی رکھے کہ جس میں کوئی یہ بیماری نہ ہو. میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے میل ملاپ کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, آپ مجھے ایک فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیں. اور ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں, اس کا کام پسا ہوا ہے اور اس کا کام نکال رہا ہوں. وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ در حقیقت وہ گناہ کر رہا ہے. اور اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو کہے مجھے فٹنس سرٹیفکیٹ دے دے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں, آپ سارے ٹیسٹ کرائے, جتنے بھی ٹیسٹ ہے وہ سارے ٹیسٹ کرائے, پھر ٹیسٹ میرے پاس لے کے آئے اور میں دیکھ لوں گا, اگر آپ ٹھیک ہے میں فٹنس. تو جانے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یار بڑا بدتمیز آدمی تھا, میرے ساتھ تو اچھا اس کا رویہ بھی نہیں تھا, اچھے طریقے سے پیش بھی نہیں آیا, میرے کام بھی نہیں آیا. جبکہ اس نے سچ کیا, حق کیا, اور جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے ویسے ہی کیا. جبکہ دوسرے آدمی نے جھوٹ بولا ہے, غلط بیانی کی ہے, اور اس کو گناہ ملے گا. اب یہ کچھ لوگ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے, اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ ثواب بھی نہیں ہے, اور یہ سمجھنا کہ یہ گناہ نہیں ہے یہ بھی غلط ہے, بلکہ یہ گناہ ہے اور یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور یہاں دو بندے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کروانے والا بھی اور کرنے والا بھی, حالانکہ اس کو معاشرے میں کوئی غلط نہیں سمجھتا. اسی طرح جھوٹا سرٹیفکیٹ بیماری کا بسا اوقات لوگ بناتے ہیں. چھٹی چاہیے ہوتی ہے, چھٹی پہ آیا ہوا ہے بندہ, چھٹی کر لیے, مہینہ ہو گیا, اب پھر دل نہیں کر رہا ہے اس کا جانے کو, ایک مہینہ اور گزار لیتا ہے. اینڈ پہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک مہینہ اضافی چھٹی کر کے جا رہا ہوں, اب میں نے اپنے ادارے کو دکھانا ہے کہ بھائی میں ایک مہینہ بیڈ پہ تھا. ڈاکٹر صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے, جانتا بھی نہیں ہے, اور اس کے علم میں بھی نہیں ہے, یا پیسے لے کے کرتا ہے یا تعلق کی بنیاد پر اس کو لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ ایک مہینہ یہ بیڈ ریسٹ پہ تھا اور یہ بیڈ پہ پڑا ہوا تھا, بیمار تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, حالانکہ سمجھ رہا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں, حالانکہ یہ ثواب نہیں, جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح کریکٹر سرٹیفکیٹ معاشرے میں جو سب سے زیادہ ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے. ہمارے معاشرے میں ہر بندے کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے. اگر ہمارا یہ معاشرہ اتنا اچھا ہے اور یہاں جھوٹ نہیں ہے, فراڈ نہیں ہے, غلط بیانی نہیں ہے,
تو یہ سارا کا سارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں؟ یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ڈاکے کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ لوگ دھوکے ایک دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اور جو جتنا بڑا فراڈی ہوگا اس کے پاس سب سے اچھے ادارے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا. 100 کے 100 بچے یہ میٹرک میں ایف ایس سی میں جا کے فارغ ہوتے ہیں، سب کو کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ بھائی یہ بچہ یہ بڑا اچھا ہے، با اخلاق ہے. اب اچھا ہو یا نہ ہو، با اخلاق ہو یا نہ ہو، لیکن ادارہ پیسوں کی بنیاد پر مجبور ہے کہ وہ لکھ کے دے رہا ہے کہ اس کے بچے کا کریکٹر اچھا ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے، یہ معاشرے کا ناسور ہے. اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس بچے کا جس نے ہمارے پاس 10 سال پڑھا، 10 سال اس نے فیسیں دے دی، یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دوں. حالانکہ وہ بچہ جس کریکٹر کا اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہوتا ہے اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا اہل نہیں ہوتا. جس کو عربی میں کہتے ہیں نا تزکیہ، اردو میں انگلش میں اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کسی کا تزکیہ نہ کرو، کیونکہ اچھے برے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. ہاں اگر کسی آدمی نے کسی کو دینا ہو، کسی کا تزکیہ کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا. ہمارا جو دین ہے اس نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جب کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے سے منع کر دیا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل ہے، وہ حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ نے بتایا کہ اگر کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہو تو آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے الفاظ یہ نہیں لکھنے کہ یہ اچھا ہے، بلکہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میرے خیال میں یہ اچھا ہے، باقی اصل حقیقت حال سے اللہ واقف ہے. میرے خیال کے مطابق تو یہ اچھا ہے، میں نے جتنا اس کو دیکھا ہے اس کے مطابق تو یہ اچھا ہے، باقی حقیقت کس کو پتہ ہے؟ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو ہے نا برا ہے. اسی طرح جو ہے نا جھوٹ کی ایک اور قسم ہے، یہ جو سابقے لاحقے لوگ ایک دوسرے جو ہے نا نام کے ساتھ لگاتے ہیں. ڈاکٹر ہے نہیں ڈسپینسر ہے، نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ لیتا ہے. جھوٹ نہیں ہے. حکیم کے پاس 10 دن گزار کے آیا ہے اور نام کے ساتھ لکھ لیتا ہے حکیم فلاں. یہ جھوٹ ہے. مدرسے میں 8 دن گزارے، مفتی کا کورس کیا نہیں اور نام کے ساتھ لکھ دیا کہ میں مفتی. اب یہ سارے جو سابقے ہیں، مثلا ڈاکٹر کا سابقہ ہے یا جنرل حکیم کا سابقہ ہے، یہ ایک ڈگری ہے، ایک اتھارٹی ہے اور اس ڈگری کی پوری پڑھائی ہے. جو بندہ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پوری پڑھائی نہیں کی ہے اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ رہا ہے، ظاہری بات ہے اگلے کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح اس سابق و لاحقوں میں ایک اور سابقہ لاحقہ کا اس وقت معاشرے میں بڑا، ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لیتا ہے. سید لکھ کے گویا کہ معاشرے میں اپنا جنا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے. اگر کوئی آدمی سید نہیں ہے اور سید لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ، جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ ہے. چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ادعى الى غیر ابیہ وهو یعلم، جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، باپ اس کے علاوہ ہے میرا، تو فالجنت علیہ حرام، تو اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں تو باپ کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو پورا نسب تبدیل کیا جا رہا ہے، پورا سلسلہ تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ ایک نسب سے آپ کا تعلق ہے، آپ نسب دوسرا بیان کرتے ہیں. اور یہ جو دیہاتوں سے جو لوگ شہروں میں آتے ہیں نا، ان میں یہ والا کام بہت زیادہ ہے. دیہات میں ان کی کاسٹ، ان
کا جو خاندان ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب شہر میں آتے ہیں تو کوئی قریشی بن جاتا ہے، کوئی سید بن جاتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ کوئی اچھا لاحقہ لگاتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ اور اس کو عام طور پر میں یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کو عام طور پر لوگ جھوٹ سمجھتے نہیں ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدیں فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور جھوٹ جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے وہ ہے جھوٹا خواب سنانا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، میں نے خواب میں جنا اپنے آپ کو آسمانوں میں اڑتا ہوا دیکھا، لوگوں کے سامنے اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے۔ یہ بیماری زیادہ تر دیندار لوگوں میں زیادہ ہے، تاکہ وہ اپنی دینداری کی داغ بٹھا دے لوگوں میں کہ بھئی میں زیادہ دیندار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من ابر الفرا، بہتانوں میں سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا خواب سنائے جو اس نے دیکھا نہ ہو۔ ایسا خواب سنا، اس کو بندہ کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواب ہی تو سنایا نا، حالانکہ یہ بندہ کیا بول رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسا خواب لوگوں کے سامنے سنائے کہ جو اس نے دیکھا نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 جو کے دانے دیں گے، اور دانے دے کے اللہ فرمائیں گے تو تب تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک ان دونوں کی گرہ نہ لگا دو۔ تو جو کے 2 دانوں کو کون گرہ لگا سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیق بالمحال ہے، ایک ایسی چیز پر جنت کے جانے کو معلق کیا کہ جو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مطلب ہے اللہ بتا رہے ہیں جیسے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہ کافر جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ گزر جائے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح اس کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ جو جھوٹا خواب سناتا ہے، آپ نے فرمایا جب تک یہ 2 جو کے دانوں کو گرہ نہ لگا دے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی ساری وعیدیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں، حالانکہ معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہے۔ بس جھوٹ یہی ہے کہ کوئی بات کی ہے اور بات کر کے جھوٹ کہہ دیا، لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے۔ خبر سے متعلق جو ہوتی ہے اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 4 کام جو میں نے بتایا یہ کرتا ہے وہ خالصتاً منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اور اگر 4 میں سے کوئی ایک آدھ کرتا ہے تو اگرچہ خالص منافق نہیں ہے لیکن منافق کی نشانی اس میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔